جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا ٹائم ہو چکا ہے۔ کو ہوسٹ گرین سگنل دے دیں کہ کیا ہم اپنے لیسن کو شروع کریں یا ہم کچھ انتظار کریں تاکہ باقی لوگ بھی جوائن کر لیں، کیونکہ ابھی 35 لوگوں کی طرف سے جوائننگ ہوئی ہے، تو آپ بتا دیجئے۔ جی میرے خیال سے آپ تھوڑا انتظار کر لیں۔ جی زین بھائی تھوڑا سا ہم اگر انتظار کر لیں، کیونکہ آج ناز کے تھرو انٹر ہو رہے ہیں سارے۔ جی بالکل۔ تو جو سوال ہیں وہ میں آنسر کر دیتا ہوں۔ میٹنگ لیپ ٹاپ پر نہیں جوائن ہو سکتی؟ جی لیپ ٹاپ پہ جوائن ہو سکتی ہے آپ سے، بس اگر زوم اس میں انسٹال ہے تو لیپ ٹاپ پہ بھی جوائن ہو سکتی ہے، اور ایک ڈیوائس سے اگر لاگ ان کیا ہے تو اسی ڈیوائس پر ہی دیکھ سکتے ہیں۔ اور احمد بھائی جو آئی فون کے بارے میں پوچھا گیا وہ بھی بتا دیجئے۔ جی آئی فون کی جو اپلیکیشن ہے وہ ابھی ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ ایک ہفتے تک اویلیبل ہو جائے گی، لیکن میٹنگ میں جوائن کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ میٹنگ کیونکہ زوم کے پلیٹ فارم پہ ہی ہو رہی ہے تو اس پہ ہی میٹنگ ہے۔ ٹھیک بات ہے۔ جی ایک اور سوال ہے کہ ایک لاگ ان سے مختلف ڈیوائسز پر لاگ ان ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو ایک لاگ ان سے ایک ڈیوائس پر ہی لاگ ان ہو سکتے ہیں، دوسری پر کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو ایرر دے دے گا کہ آپ نے ایک ڈیوائس سے پہلے لاگ ان کیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک کا علیحدہ لاگ ان ہو تاکہ اٹینڈنس اور کوئز اور ایگزامز وغیرہ ہر ایک کے علیحدہ لیے جا سکیں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ جتنے لوگ تشریف لا چکے ہیں 44 لوگ، آپ میں سے حافظ کون ہیں؟ جو حافظ ہے اور ہمیں تلاوت سنانا چاہیں وہ اپنا ہینڈ ریز کریں۔ ہینڈ ریز کیا گیا، صفیہ ماہین فاروقی ہیں، آپ کی طرف سے ہینڈ ریز کیا گیا، تو میں آپ کو الاؤ کرتا ہوں، آپ اپنا مائک اوپن کیجئے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری بہن آپ حافظہ ہیں؟ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلیں تو ابھی ہم 2 سے 3 منٹ مزید انتظار کریں گے جب تک باقی لوگ بھی ہماری کلاس کو جوائن کر لیں، تو تب تک ہم آپ سے ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ پیج نمبر 7 آپ شروع سے لے کر جو آج کا موضوع ہے یہاں تک یہ 54 آیت نمبر انہ هو التواب الرحیم، یہاں تک آپ ہمیں تلاوت سنا دیجئے، شروع سے لے کر انہ هو التواب الرحیم تک۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم میری بہن، اللہم زد فزد. ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں، لہجے میں، روانگی کے ساتھ، تلفظ تجوید کے قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ ہمیں تلاوت سنا رہی تھی. بہت شکریہ آپ کا، بارک اللہ فیکم. مزید ہم 1-2 منٹ انتظار کرتے ہیں، چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ آج تھوڑی سی چینجنگز ہوئی جو لنک کے جوائن کرنے میں. تو ابھی 65 لوگ الحمدللہ جوائن کر چکے ہیں کلاس. تو ہم پھر مزید 1-2 منٹ انتظار کر کے الحمدللہ ہم نے تلاوت سن لی، تو پھر ہم ان آیات کے ترجمہ اور تفسیر کی طرف آتے ہیں. تب تک آپ چیٹ میں لکھ کر بتائیے کہ آج ہمارا لیسن نمبر کون سا ہے. آج ہمارا لیسن کون سا ہے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کتنے لیسن پڑھ چکے ہیں، کون سا لیسن آج آپ نے پڑھنا ہے، آنے والے دنوں میں کون سا. اسما فرحین ہے، نزنین ہے، محمد امین ثاقب ہے، امت الرحیم ثمامہ. 8 کہاں سے آ گیا؟ حذیفہ زیب 6 کہاں سے آ گیا؟ 8 اور 6 کہاں سے آ گئے؟ ہم تو پیج نمبر 7 پر تھے. جی تو آج کیا ہے؟ 7C. بارک اللہ فیکم. 7C میں ہم قرآنک سیشن کیو کو بھی پڑھیں گے، اور اسی طرح ہم گرامر کا جو جی سیشن ہے انشاءاللہ ہم اس کو بھی پڑھیں گے. بارک اللہ فیکم. جی بالکل، Q7C اینڈ G7C. جی ہمارے کو ہوسٹ موجود ہے الحمدللہ. وہ جی زین بھائی میں جواب دیتا ہوں کچھ سوالوں کے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو لیپ ٹاپ پہ کچھ ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر جب بھی آپ ناس کا لنک کلک کریں گے یا میٹنگ کا لنک کلک کریں گے، ناس کا جو شیئر کیا گیا تھا واٹس ایپ گروپ میں، تو آٹومیٹکلی وہ آپ سے آپ کا ای میل ایڈریس پوچھے گا، اور زوم پہ ایپلیکیشن پہ یہ میٹنگ جو ہے وہ کھل جائے گی. تو ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیپ ٹاپ کے اوپر. اگر فون اینڈرائڈ پہ استعمال کر رہے ہیں تو اس پہ بھی ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت تب ہے جب آپ نے گھر میں ہوم ورک کے لیے یوز کرنا ہے ناس ایپلیکیشن. اس کلاس کو جوائن کرنے کے لیے آپ کو کچھ ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سمپلی لنک پہ کلک کریں اور اس کے اوپر وہ آپ سے ای میل ایڈریس مانگے گا، اور ای میل ایڈریس پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو زوم کی جو ہے وہ ایپلیکیشن کھل جائے گی. تو جن لوگوں نے جوائن کر لیا ہے میٹنگ، میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کتنی مشکل ہوئی ہے ناس کے ذریعے جوائن کرنے کے لیے میٹنگ؟ یہ تو مکس ہمیں جواب آ رہے ہیں. کچھ کے لیے تھوڑا مشکل تھا، کافی نے کہا کہ اس کے لیے آسان تھا، ان کے لیے آسان تھا. تو یہی ریکویسٹ ہے کہ آج پہلا دن ہے اس لیے شاید مشکل لگ رہا ہو انشاءاللہ، لیکن چونکہ آپ لوگوں کی یہ پہلی کلاس ہے جس میں ہم یہ
ٹرائی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہاں سے جو بھی ہم سیکھیں گے وہ باقی ساری انڈرسٹینڈ کلاسز میں بھی اپلائی ہوگا. تو انشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے صبر کے تحمل کرنے کی ہمارے ساتھ، اور ہمیں بھی سیکھنے کی اور خود بھی سیکھنے کی، کہ اس سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آگے مستفید ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. جی بارک اللہ فیکم احمد بھائی، بہت شکریہ آپ کا، پوری ٹیم کا بارک اللہ فیکم کہ آپ بالکل ساتھ ساتھ رہنمائی کر رہے ہیں. تو اس کے بعد بھی اگر کسی کو کوئی بھی اس کے بارے میں سوال ہو جوائننگ کے بارے میں تو وہ چیٹ میں کر سکتے ہیں. الحمدللہ ٹیم کے لوگ موجود ہیں، آپ کو رپلائی بھی کریں گے. تو ہم پھر اللہ کے نام سے آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں. فَأَقُولُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس نمبر 3 ہے، سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 54 ہے. آج ہم صرف ایک آیت پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے. پیج نمبر 7 ہے اور اشارہ C ہے. کورس کو مرتب کرنے والے ہیں ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم حافظہ اللہ. آپ کے علم میں ہے کہ لیول 2 میں ہم نے سورۃ البقرہ کے پہلے 5 صفحات کو پڑھا تھا جن کا موضوع ہدایت کے ارد گرد گھومتا تھا. لیول 3 میں ہم پیج نمبر 6 سے لے کر پیج نمبر 10 چھٹے صفحے سے لے کر 10ویں صفحے تک پڑھ رہے ہیں، اور اس کا موضوع بنی اسرائیل کے ارد گرد گھومتا ہے. بنی اسرائیل یہ وہ لوگ ہیں، امت محمدیہ سے پہلے اللہ کا پیغام اس زمین پر بنی اسرائیل کے پاس تھا. انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، تو اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ اللہ کا کیسا رویہ رہا اور ان لوگوں کا کیا رویہ رہا، ہم ان آیات کے اندر یہ اچھی طرح سے جان رہے ہیں. جی تو پیج نمبر 7 کے موضوعات. سب سے پہلا موضوع پیج نمبر 7 کا فرعون سے نجات، دوسرا موضوع 40 راتیں، تیسرا موضوع بچڑا اور توبہ، اور چوتھا موضوع دکھاؤ اللہ کو. اگر ہم ایسے کریں تو ہمارے لیفٹ ہینڈ کی سنگلی پر پیج نمبر 7 آ رہا ہے، تو دیکھیں کیا ہوگا. فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو. 40 راتوں کے بارے میں ہم نے اس سے پچھلے سیشن میں پڑھا تھا. آج ہم پڑھیں گے بچڑا اور توبہ. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے زیر کے ساتھ بچھڑا نہیں پڑھنا بلکہ زبر کے ساتھ بچڑا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو زیر کے ساتھ پڑھیں گے بچھڑا تو یہ تو پھر جدائی کے معنی میں ہو جائے گا، بچھڑنا. زبر کے ساتھ پڑھیں گے بچڑا، تو کیا مطلب بچڑا؟ یعنی جو گائے کا بچہ ہوتا ہے، چھوٹی گائے، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ بچڑا. ٹھیک ہے، تو یہ وہ ہے بچڑا. آیات کی تلاوت ہم نے اپنی ایک سسٹر سے سنی، فاروقی صاحبہ جو تھیں. پچھلی آیات سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مسلسل اپنی نعمتیں یاد کروا رہا ہے. اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد کروا رہا ہے. اللہ اکبر. اسباق کو اچھی طرح سے دیکھ لیجئے، دوبارہ جب یہ اسباق آئیں گے تو انشاءاللہ آپ میں سے کوئی لائیو آ کر مجھے سنائے گا. اب ہم لفظی فقری ترجمے اور اس کی شرح کی طرف آتے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ نے. وَإِذْ، اور جب قَالَ کہا موسیٰ، موسیٰ نے علیہ السلام. کس سے کہا؟ لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، کیا کہا؟ یا قومی، اے میری قوم. یا قومی، اے میری قوم. انکم، بے شک تم نے. انکم، بے شک تم نے. ظلمتم، تم نے ظلم کیا. بے شک تم نے ظلم کیا. کس پر ظلم کیا؟ انفسکم، اپنی نفسوں پر، یعنی اپنے اوپر تم نے ظلم کیا. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، کیا کہا؟ کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم نے اپنے اوپر ظلم کیا. اچھا، کس سے ظلم کیا؟ کیا ظلم تھا ان کا؟ فرمایا باتخاذکم العجل، باتخاذکم. با کا یہاں پر کیا مطلب ہے؟ سبب، یعنی وجہ. باتخاذکم، تمہارے بنانے کی وجہ سے. کیا؟ العجل، بچڑے کو. بچڑے کو بنانے، کیا بنانے؟ معبود. بریکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تمہارے بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے تم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا. اللہ اکبر.
تو اس روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک. سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک. جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، آگے چل کر آ رہا ہے بے شک شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے میری قوم کے لوگوں، تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا بچڑے کو معبود بنا کر. فتوبو، فا کا کیا مطلب ہے؟ پس. سو کے معنی میں سلیس ترجمہ کرنے کے لیے ہم اس کا مطلب لہٰذا بھی کر سکتے ہیں، پھر بھی کر سکتے ہیں. لہٰذا اب تم کیا کرو؟ فتوبو، توبو تم رجوع کرو، تم سب توبہ کرو. اور توبہ مطلب ہے رجوع کرنا، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے کا نام توبہ ہے. تم سب رجوع کرو. کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ الی باریئکم، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف. بولے کس طرف رجوع کرنا ہے؟ تم سب رجوع کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف تم رجوع کرو. اچھا کیسے توبہ کرنی ہے، کیسے رجوع کرنا ہے؟ فَقْتُلُوا، تم قتل کرو. فا کا مطلب پس، سو کے معنی میں اس لیے ترجمہ کرنے کے لیے اور ترجمہ کیا گیا. اور تم سب قتل کرو. کس کو قتل کرو؟ انفسکم، اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، اپنی نفسوں کو، اپنی نفسوں کو تم سب قتل کرو. اللہ اکبر. یا قومی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صبر اور نرم دلی کا اندازہ لگائیے کہ وہ لوگوں کو کیا کہہ کر بلا رہے ہیں؟ اے میری قوم، اے میری قوم کہہ کر، یا قومی، اے میری قوم. حالانکہ انہوں نے شرک جیسا بڑا گناہ کیا. اس میں ہر ایک داعی کے لیے سبق ہے. کیا مطلب داعی؟ یعنی اللہ کی طرف بلانے والا، اللہ کی طرف دعوت دینے والے کے لیے سبق ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے. اب دیکھیں کیا انہوں نے سب سے بڑا اس روئے زمین پر جو گناہ ہے شرک کا گناہ، انہوں نے اس گناہ کے سرزد ہوئے. کیا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا؟ نہیں. پھر بھی کیا فرما رہے ہیں؟ یا قومی، اے میری قوم، یا قومی، اے میری قوم. یعنی یہ جو آپ کو میم کے نیچے زیر دکھائی دے رہا ہے، یہ زیر اس وجہ سے ہے کہ اس کے بعد یا بھی ہے، وہ لکھی نہیں ہے لیکن یا بھی ہے. یہ زیر ہمیں بتا رہی ہے اصل میں ہے یا قومی، اے میری قوم. ترجمے میں میری کریں گے لیکن وہ تجوید کے قواعد کی وجہ سے یا کو ہم نے حذف کر دیا تو اس کی بجائے زیر لگا دیا. یا قومی، اے میری قوم. اللہ اکبر. تو اگر آپ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، دین کے کاموں کی طرف بلانے والے ہیں، دین کی دعوت دینے والے ہیں، تو اس کے لیے صبر کرنا پڑے گا، اس کے لیے حکمت کے ساتھ چلنا پڑے گا. موعظہ حسنہ یعنی اچھی نصیحت جس کے اندر برا بلا، طعن و تشنی، گالی گلوچ، غصہ، ایسی چیزیں نہ ہوں. اللہ اکبر. یہ انبیاء کا صبر ہے. اور دین کی طرف کوئی بھی مسلمان جو دعوت دینے والا ہے، دوسروں کو نیکی کی طرف بلانے والا ہے، اس کا ایسا صبر اور ایسی حکمت ہونی چاہیے. انکم ظلمتم انفسکم، اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا اور تم نے کیا کیا؟ یعنی اللہ نے اشرف المخلوقات. دیکھیے اشرف المخلوقات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مخلوقات میں سب سے شریف. شریف کا مطلب عزت، عزت دار. مخلوقات میں سب سے شرف والی مخلوق کیا ہے؟ انسان. حتیٰ کہ اللہ نے فرشتوں سے بھی بڑھ کر انسان کو مرتبہ عطا کیا. اللہ اکبر. اور تم نے کیا کیا؟ اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا اور تم نے جانور کی پرستش کی جو اختیار نہیں رکھتا، تم نے ایک بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی. بلکہ وہ جانور بھی اصل بچڑا نہیں تھا، بچڑے بلکہ جانور کا پتلا تھا. سامری وہ جو جادوگر تھا، اس نے ایک پتلا بنا کر ایک جادو کے ذریعے سے اس میں ایک آواز پیدا کی اور لوگ اس بچڑے کو اپنا معبود سمجھ کر اس کی عبادت کرنا شروع ہو گئے. تو کیا اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ واقعی یہ تو بہت بڑا ظلم ہے جو تم نے اپنے آپ پر کیا ہے. فتوبو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرک کرنے والے گناہگاروں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑا. یہ نہیں کہا کہ چلو اب تم نے شرک کیا، اب تم جانو، تمہارا کام جانے. ہم تنگ آ کر ایسے ہی کہہ دیتے ہیں نا. دیکھیں جب کوئی مسلسل بات نہیں مانتا تو ہم تنگ آ کر ایسے کرتے ہیں تم جانو تم. نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ بلکہ آپ نے کوشش کی کہ وہ کیا کریں؟ توبہ کریں اور انہیں اللہ سے معافی کا پروانہ مل جائے، معافی کی خوشخبری مل جائے.
बारीकुम, अल्लाह ताला अल-बारी है। अल्लाह की सिफात में से एक सिफ क्या है? अल-बारीउ। अल-बारीउ का क्या मतलब होता है? अदम से वजूद में लाने वाला। अल्लाह अकबर, अदम से वजूद में लाने वाला अल-बारीउ। यानी देखें, खालका यखलुकु मतलब पैदा करने वाला। एक इंसान पहले से मौजूद है, एक और इंसान पैदा होता है, उसको अल्लाह ने पैदा किया। पहले से एक मौजूद था, लेकिन एक चीज पहले से मौजूद ही नहीं थी, अदम। अदम का क्या मतलब होता है? यानी ना पाया जाना, ना होना। एक चीज मौजूद ही नहीं थी, उसको वजूद में लाना, वो जात क्या है? अल-बारीउ। तो इससे आपको अल्लाह की इस सिफ के बारे में भी इल्म होना चाहिए। उसे अपनी हिकमत, प्लान और डिजाइनिंग के मुताबिक तैयार करता है। ये है अल्लाह रब्बुल इज्जत अल-बारीउ। इस गुनाह की तौबा के तौर पर उन्हें हुक्म दिया गया कि उन लोगों को कत्ल कर दिया जाए जिन लोगों ने खुले मोजज़ात को और अल्लाह के इनामात को देखने के बाद और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की तालीमात और नसीहतों के बाद उन्होंने क्या कर दिया? शिर्क कर दिया। तो उन लोगों के लिए तौबा की कबूलियत की क्या शर्त रखी गई कि वो क्या करें? वो अपने आप को कत्ल करें। चलें जी, आप प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमी इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ला फ़तूबू इला बारीइकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम, और तुम कत्ल करो अपने आप को, अपने नफ्सों को। बारकल्लाहु फीकुम। इला बारीइकुम के माना है, क्या माना है? चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रही हैं। अपने पैदा करने वाले की तरफ, हमारे पैदा करने वाले की तरफ, अपने पैदा करने वाले में पुकारने वाले की तरफ। आज का पहला पोल आपके सामने लॉन्च कर दिया गया है। पोलिंग के अंदर हिस्सा लीजिए। बारकल्लाहु फीकुम। जी इंशाल्लाह इसकी मज़ीद वजाहत आगे चल कर आ रही है अपने आप को कत्ल करने की। अल्हम्दुलिल्लाह 91% लोगों की तरफ से दुरुस्त जवाब मौसूल हुआ। 92% लोगों की तरफ से, जिनकी तादाद 77 बन रही है। 7 लोगों की तरफ से जवाब दुरुस्त मौसूल नहीं हुआ, लेकिन माशाअल्लाह 79 लोगों की तरफ से दुरुस्त जवाब मौसूल हुआ। तो 1 मिनट का टाइम गुजर चुका, मैं पोलिंग को रोकता हूँ। और अभी भी दिखाई दे रहा है कि 24 ऐसे लोग हैं जिन्होंने भी पोलिंग के अंदर हिस्सा नहीं लिया। पोल नहीं आया, पोल आपके पास आना चाहिए। मुझे आपका जवाब मौसूल हो रहा है माशाअल्लाह। 90 लोगों की तरफ से जवाब मुझ तक आ चुका है। बारकल्लाहु फीकुम। मैं आपका रिजल्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। माशाअल्लाह रिजल्ट देखिए, 90% लोगों का जवाब दुरुस्त था, जिनकी तादाद 81 बनती है, 81 लोगों का। और सिर्फ 9 लोग हैं जिनका जवाब गलत था। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और वो क्या है? अपने पैदा करने वाले की तरफ। तुबू इला बारीइकुम, अपने पैदा करने वाले की तरफ। ठीक है जी, उनसे कहा जा रहा है ना, तुम सब तौबा करो अपने पैदा करने वाले की तरफ। यानी तौबा किसकी तरफ करनी है? अपने पैदा करने वाले की तरफ, यानी अल्लाह की तरफ तौबा करनी है जी। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंदा बारीइकुम। ज़ालिकुम, ये ज़ालिकुम का क्या मतलब है? ये, अच्छा, ज़ालिका का मतलब तो होता है वो, हाजा का मतलब होता है ये। ठीक है, लेकिन मैंने आपको याद होगा लेवल 2 के पहले दिन आपको ये बताया था, या दूसरे दिन मैंने बताया था कि जब हमने पढ़ा ना ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। तो चलें चैट में मुझे बताएं किसको याद है ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। तर्जुमा हम करते हैं, ये किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। हालांकि ज़ालिका का तो मतलब है वो। बारकल्लाहु फीकुम।
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کچھ درست جواب موصول ہوئے۔ رضوانہ آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ، سدرا آپ کا جواب درست ہے، اور ان سے اوپر ایک جواب تھا محمد کبیر احمد صاحب، آپ کا جواب درست ہے، اور اس کے بعد ماشاءاللہ کئی جواب درست آ رہے ہیں۔ تو درست جواب کیا ہے کہ بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، آپ دور کا لفظ لے کر آتے ہیں قریب والے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کی اپنی اردو زبان میں بھی یہ طریقہ کار، یہ اسلوب موجود ہے۔ مثلاً آپ کہتے ہیں یہ وہی کتاب ہے جو میں تلاش کر رہا تھا، تو وہی کی طرح یہ تو یہ ہے نا، لیکن آپ کہتے ہیں وہی کیوں؟ کیونکہ آپ نے بات میں ایک زور پیدا کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، اہمیت بتانے کے لیے۔ بالکل ماشاءاللہ آپ سب کا جواب درست ہے۔ ذالکم، تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ ذالکم، ذالکہ کا مطلب تو وہ ہے، ذالکم یہ خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، یہ جو توبہ اور اپنے آپ کو قتل کرنے یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اچھا کس کے ہاں بہتر ہے، کس کے نزدیک بہتر ہے؟ عند باریئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں۔ یعنی کسی بھی عمل کی بہتری جو ہم نے دکھانی ہے تو کیا لوگوں کو دکھانی ہے؟ نہیں، جو پیدا کرنے والے اس کو دکھانی ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں۔ بارک اللہ فیکم۔ فتاب علیکم، فا کا کیا مطلب ہے؟ سو یا پس کے معنی میں تابا، اس نے توبہ قبول کی، علیکم تمہاری، فتاب علیکم، سو اس نے توبہ قبول کی تمہاری، یا پھر آپ صحیح ترجمہ پس کر سکتے ہیں، پس اس نے تمہاری توبہ قبول کی، یا پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کی۔ انہو، بے شک، وہ، ہوا، وہی، دیکھیں اب ہوا، ہوا کس کے لیے؟ دونوں یہ لفظ پروناؤنز کس کے لیے یوز ہوئے؟ اللہ رب العزت کے لیے۔ تو بات میں زور پیدا ہو گیا، تو ہم کیا کریں گے؟ بے شک وہی ہے۔ آپ کہیں گے کہ وہی ہے کس کا ترجمہ ہے؟ وہی ہے کیونکہ ہوا دو مرتبہ آیا، انہو بے شک وہ، ہوا وہی ہے، التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا، خوب رحم کرنے والا۔ بے شک وہی اللہ ہے توبہ قبول کرنے والا اور خوب رحم کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ باریئکم، ایک ہی لفظ کو دو بار ذکر کیا گیا، ایسے ہی ہے جی، ایک ہی لفظ کو دو بار ذکر کیا گیا۔ بنی اسرائیل کو سمجھ لینا چاہیے تھا کہ وہ بچڑا تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوق میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، اور جب اللہ الباری ہے تو پھر انہوں نے ایک بچڑے کی عبادت کیسے کی؟ یعنی آپ کو پتہ چل گیا۔ دیکھیں لیول 2 میں بھی میں نے کئی مرتبہ اس چیز پر زور دیا تھا کہ جو اللہ رب العزت کی صفات کسی بھی آیت کریمہ میں ذکر کی جاتی ہیں، یہ صفات، ان صفات کا اس آیت کے ٹاپک کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کی طرف توبہ کرو، یہ اللہ کی یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اللہ رب العزت کے ہاں، بلکہ کیا صفت استعمال کی گئی؟ الباریء، عدم سے وجود میں لانے والا، وہ اللہ جو چیزوں کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے، اس اللہ کی ایک حقیر مخلوق بچڑے کا پتلا بنا کر تم نے اس کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ یعنی جس کا تم نے پتلا بنایا بچڑا، وہ کس کی مخلوق ہے؟ وہ بھی تو اللہ کی پیدا کردہ ہے، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے۔ الباریء، جو الباریء ذات ہے اس کی مخلوق ہے، تو تم نے اس کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، اور شرک کی سزا ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرمائے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ یہ معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کو جس کے لیے چاہتا ہے اللہ معاف کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا ان کے اللہ کی بیان کی ہوئی سزا پر عمل کی وجہ سے۔ اللہ نے انہیں معاف کیا، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ تو اگر کوئی مشرک انسان، شرک کرنے والے انسان کو بھی احساس ہوتا ہے کہ میں شرک کرتا رہا ہوں
اور وہ اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ التواب الرحیم، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب دیکھیں اس آیت کریمہ کی آخر میں دو صفات ذکر ہوئیں، التواب الرحیم، التواب الرحیم۔ کیوں؟ کیونکہ آیت کریمہ میں توبہ کے قبول ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ سوال بھی ہوا قتل کرنے کا کیا مطلب بنی اسرائیل، ان کے لیے یہ آزمائش تھی کہ جب انہوں نے شرک کر لیا تو ان کی توبہ کی قبولیت یہ تھی کہ ایک دوسرے کو قتل کرو۔ اگر تم صدقے دل کے ساتھ اس چیز پر چلتے ہو تو یہ تمہاری توبہ کی قبولیت ہے، لیکن یہ ہماری امت کے لیے نہیں، یہ بنی اسرائیل کے لیے، اور ان کے خاص اس بچڑے کی عبادت کرنے کے وقت جو انہیں سزا ملی، سزا کے طور پر یہ انہیں اس آزمائش میں ڈالا گیا۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ ہماری امت پر، امت محمدیہ پر کتنا مہربان ہے کہ اگر ایک گناہوں کے اندر لتڑا ہوا انسان بھی ایک مرتبہ ہاتھ بلند کرے، سچی توبہ کرے، گناہ کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ کرے، نہ کرنے کا پختہ عزم کرے، تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو بھی قبول کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر دو صفات التواب الرحیم۔ کیوں؟ کیونکہ آیت کریمہ میں بات توبہ کی چل رہی ہے، بات اللہ کے رحم کی چل رہی ہے کہ وہ اپنی مخلوقات پر، خاص کر انسان پر رحم کرنے والا ہے۔ تو جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی اس قسم کی صفات کو سنیں تو ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت اور رحم و کرم کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو تواب ہے، میری توبہ کو بھی قبول کر، اے اللہ تو رحیم ہے، مجھ پہ بھی رحم فرما۔ مثلاً اے اللہ آپ نے بنی اسرائیل کو شرک جیسے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی معاف کر دیا تھا، پس مجھے بھی معاف کر دیجئے۔ اب ہم ایک حدیث لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کہتا ہے، جس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے اللہ کہتا ہے، اس حدیث کو ہم کیا کہتے ہیں؟ چیٹ میں بتائیے۔ زہرا رانا ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ محمد کبیر، احمد الرحیم، شبینہ، سدرہ اور مصطفیٰ، زینب، ہانیہ، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد 20 جوابات بالکل درست ماشاءاللہ۔ اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی، کیونکہ ہم اس کی نسبت کرتے ہیں ایک پاک ذات قدس اللہ رب العزت کی طرف۔ بارک اللہ فیکم۔ حدیث قدسی، اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یبن آدم، آدم کے بیٹے، اگر تو زمین کے برابر بھی گناہ کر بیٹھے اور پھر مجھ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے ملے، اس حال میں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو میں تیرے پاس اس کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا، یعنی جتنے تو گناہ لے کر آیا ہے میں اتنی مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں گا۔ اللہ اکبر، اتنی مغفرت لے کر آؤں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور تجھے بخش دوں گا۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے اور یہ اللہ رب العزت کی مغفرت ہے۔ چلیں جی پریکٹس کریں میرے ساتھ۔ ذالکم خیر لکم عند باریئکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم۔ بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، خوب رحم کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ تو چلیں جی ہم آتے ہیں اسباق کی طرف۔ بہت ہی آج کے تو آسان اسباق ہیں۔ کون ہے آپ میں سے جو اسباق ہمیں سنائیں گے؟ اور کوئی ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو یہ کہتے ہوں کہ میں نے کئی مرتبہ ہینڈ ریز کیا اسباق سنانے کے لیے، لیکن آپ مجھے موقع ہی نہیں دے رہے اسباق سنانے کا؟ تو کتنے لوگوں نے؟ ماشاءاللہ 12 لوگوں نے ہینڈ ریز کیا۔ تو چلیں ہم ان میں سے کسی کے نام کا انتخاب کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ محمد کبیر احمد صاحب، ماشاءاللہ آپ کو تو میں اچھی طرح جانتا ہوں، آپ کئی مرتبہ کال پر آ چکے ہیں، اور آپ اپنے باقی کسی کلاس فیلو کو موقع دیجئے۔ خاص کر میں کہتا ہوں کوئی نیا نام ہونا جو کوئی جانا پہچانا بھی اتنا نہ ہو، اور انہیں ہم لے کر آئیں لائیو کال پر، اور پھر ان سے ہم سنیں۔ ایک نام نظر آ رہا ہے، آمینہ افتخار ہے، آمینہ افتخار۔
میں نے آپ کو ریکویسٹ سینڈ کی آمنہ افتخار، آپ تشریف لائیں. میں نے آپ کو ریکویسٹ سینڈ کی آمنہ افتخار، آپ ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیجئے تاکہ آپ کا مائک اوپن ہو سکے اور میں آپ سے مشکل سے سوالات کر کے آج کے اس بات کی ہم دہرائی کر لیں. آپ اگر اپنا مائک اوپن نہیں کر پا رہی تو پھر ہم کوئی نیا نام تلاش کرتے ہیں. آمنہ اپنا مائک اوپن نہیں کر پا رہی. ایک اور نام ہمیں دکھائی دے رہا ہے جی، وہ نام ہے، بارک اللہ فیکم جی، وہ نام ہے، دراصل کچھ نئے لوگ ہینڈ ریز کرتے ہیں تو وہ نام اوپر نیچے ہو جاتا ہے. محبوب ٹیب، محبوب TAB لکھا ہوا ہے محبوب. تو محبوب کون ہے؟ آپ تشریف لائیں. جی السلام علیکم. السلام. جی محبوب صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں ریاض سے بات کر رہا ہوں. ریاض سے بات کر رہے ہیں، تو ماشاءاللہ آپ لیول 3 لے رہے ہیں مسلسل؟ جی انشاءاللہ. ماشاءاللہ لیول 1 2 بھی آپ نے لیا؟ میں 1 نہیں لیا ہے، 2 لیا ہے. اچھا ماشاءاللہ 2 لیا ہے. تو چلیے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں آپ کا نام ہے محبوب، تو بتائیں محبوب کون سا لفظ ہے؟ یہ فعل ہے، فاعل ہے، اسم ہے؟ یہ کون سا فعل کی اسم کی کون سی قسم ہے؟ محبوب یہ صفت ہے. جی صفت صفت ہے. جی. آپ بتائیں فعل ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، نہیں ہے، فاعل ہے یا مفعول ہے؟ یہ کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، مفعول. ہاں بارک اللہ فیکم، درست جواب دے دیا. دیکھیں شروع میں میم آ رہا ہے، بیچ میں واو بھی آ رہا ہے، تو مفعول، محبوب. جی 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 ٹھیک ہے نا؟ جی 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 بارک اللہ فیکم. تو آپ تیار ہیں میرے سوالوں کا جواب دینے کے لیے؟ انشاءاللہ. چلیں جی، میں یہ کہتا ہوں کہ شرک کرنا اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے. کہاں سے پتا چلا؟ ظلمتم انفسکم. مزید بھی؟ ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، ایسے ہی ہے نا؟ یس. جی بارک اللہ فیکم. میں یہ کہتا ہوں کہ بنی اسرائیل جو ہیں ان کو اللہ رب العزت نے توبہ کرنے کا حکم دیا تھا. جی. فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم. بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے چلے ماشاءاللہ. اور آپ سے آخری سوال ہے کہ اللہ رب العزت توبہ کو قبول کرنے والی ذات ہے. کہاں سے پتہ چلا؟ انہ هو التواب الرحیم. جی بہت شکریہ آپ کا محبوب صاحب، ماشاءاللہ آپ پہلی مرتبہ کال پر تشریف لائے ہمارے ساتھ. جی. ماشاءاللہ اہلاً و سہلاً. میں اپنی طرف سے پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ماشاءاللہ بالکل پرفیکٹ آپ نے آنسر دیا، اپنے نام کے بارے میں بھی بتا دیا کہ وہ اسم مفعول ہے، محبوب ہے. احب یحب سے محبوب مفعول کے وزن پر ہے، مطلب محبت کیا گیا. بارک اللہ فیکم. تو اللہ آپ کو صحیح معنوں میں محبوب بنائے، اللہ آپ کو اپنا محبوب بنائے، اور اللہ ہم سب کو اپنا محبوب بنائے. احسن اللہ الیکم. جی تو ان آیات کی روشنی میں ہماری دعا کیا ہونی چاہیے؟ ہماری دعا ہونی چاہیے اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. بہت خوبصورت دعا. اس دعا کو اپنی عادت بنا لیجیے. ماشاءاللہ لیول 2 کے بھی ہر لیسن میں آپ کو ایک دعا سکھلائی جاتی تھی، لیول 3 کے ہر لیسن میں آپ کو ایک دعا سکھلائی جاتی ہے. ان دعاؤں کو خود بھی یاد کیجیے اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیے، اور اپنے لیے صدقہ جاریہ کے اکاؤنٹ کھول دیجیے. آپ کے بچے جب تک وہ دعا پڑھتے رہیں گے، آپ قبر میں بھی ہیں، سب انسانوں نے قبر میں پہنچنا ہے، آپ قبر میں بھی ہیں تو آپ کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا. اللہ اکبر. اللہم اے اللہ انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کس چیز سے؟ ان اشرک بک، کہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں. اے اللہ میں شرک کروں، تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں، اس چیز سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. وَأَنَا أَعْلَمُ، اور مجھے علم ہو، یعنی میں جانتے بوجھتے کسی کو تیرا شریک ٹھہراؤں. وَأَسْتَغْفِرُكَ، دیکھیں یہ تو علم ہونے کی صورت ہو گئی نا، کہ اللہ علم ہو اور میں کسی کو تیرا شریک ٹھہراؤں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں. وَأَسْتَغْفِرُكَ، اور اے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، لِمَا لَا أَعْلَمُ، اس کے لیے جو میں جانتا نہیں ہوں. یعنی اگر بھول چوک میں لا علمی سے بھی مجھ سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جائے، ایسا ظلم ہو جائے، تو اے اللہ میں اس
گناہ کی بھی تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی. تو بہت ہی یہ خوبصورت دعا ہے. پلاننگ کیا ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ میں روزانہ استغفار اور توبہ کرتا رہوں گا. دیکھتے ہیں آج کے لیسن میں اسما کون سی ہیں, فعال کون سے ہیں. ایک اسم آیا ہمارے پاس قوم. قوم واحد ہے اور اس کی جمع کیا آتی ہے اقوام. اقوام, اور آپ پڑھ چکے ہیں اقوام. چلیں مجھے یہ بتا دیجئے قوم ان کی جمع اقوام جمع سالم ہے یا جمع مکسر ہے؟ رضوانہ, زہرا, امت الرحیم, آسمہ, شیمہ, شبینہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ بالکل سب کی طرف سے درست. آمینہ اقبال جواب غلط ہے. میں نام اس لیے لے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے, فوراً آپ درستی کریں. صفیہ مہین, ام محمد, فرزانہ فیملی کی طرف سے جواب غلط آ گیا, یعنی پوری فیملی نے غلطی پر اتفاق کر لیا. مسعود الحسن سالم کہاں سے آ گیا؟ سہیلہ کوکر سالم کیسے ہو گیا؟ فوزیہ میمون صاحبہ, ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے, جمع مکسر. جی تو یہ کیا ہے؟ جمع مکسر ہے. بتائیں سالم لفظوں سے پتہ چل رہا ہے سالم کا مطلب ہے کہ جس میں واحد کا لفظ سلامت رہے. تو کیا بتائیں اقوام کے لفظ میں قوم سلامت ہے؟ کدھر سلامت ہے؟ واو اور بیم کے بیچ میں الف آ گیا ہے, شروع میں حمزہ آ گیا ہے, بروکن ہو گیا, ٹوٹ گیا واحد کا لفظ, تو یہ جمع مکسر بنی. مکسر توڑی گئی جمع بروکن. سمجھ آ گئی نا؟ اب میں آپ سے ہر لیسن میں یہ پوچھا کروں گا تاکہ آپ کی یہ سالم اور مکسر بھی ذرا پختہ ہو جائے. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیکم. نفس ان کی جمع ہے انفس. بتائیے سالم ہے یا مکسر ہے؟ نفس ان کی جمع انفس. حسیب مرزا جواب درست نہیں ہے. دوحہ عاطف جواب درست نہیں ہے. عامر الیاس جواب درست نہیں ہے. فہمیدہ سعید جواب درست نہیں ہے. اور اسما فرحین جواب درست نہیں ہے. یہ بروکن ہے, یہ مکسر ہے. کیوں مکسر ہے؟ شروع میں حمزہ آ گیا ہے, اگرچہ نون فا سین اسی طرح ہے, لیکن شروع میں حمزہ آ گیا, ٹوٹ گیا واحد کا لفظ. ٹھیک ہے. سالم کیا صورت ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, مسلمون کی جمع مسلمون. مسلم کے آخر میں واو نون لگا دیا, واو نون کو ہٹا دیں واو نون کو, تو مسلم بالکل سالم ہے. یہ ہے سالم. سمجھ آ گئی نا جی؟ تو جمع سالم اور جمع مکسر. آئندہ انشاءاللہ آپ کی بجلیاں ضرور چمکا کریں گی جب بھی آپ کوئی جمع پڑھیں گے. تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس کی پریکٹس جاری رہے گی, آپ کو مزید سمجھ آئے گا. ظلمتم, ظلم یظلم, اظلم, ظالم, مظلوم, ظلم. جی بتائیے کیا پیٹرن ہے اس کا, کس سٹائل پر ہے؟ ظلم یظلم کس سٹائل پر ہے؟ ظلم یظلم کا سٹائل ہے. ضرب یضرب. بارک اللہ فیکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ سب کی طرف سے جواب درست آ رہے ہیں ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ بالکل درست جواب ہے. کوئی مجھے ابھی تک غلط جواب دکھائی نہیں دیا. چلیں اگلا پیٹرن دیکھیے. قاتل یقتل اقتل. قاتل یقتل اقتل. ٹھیک ہے. فقتلو. قاتل یقتل اقتل. اقتل کی جمع اقتلو. اور قاتل مقتول قتل. قاتل قتل کرنے والا, مقتول جس کو قتل کیا. اور قتل کا کیا مطلب ہے جی؟ قتل کرنا, مصدر. بارک اللہ فیکم بالکل درست جواب ہے. پیٹرن کیا ہے؟ ناصارا ینصرو. ناصارا ینصرو پیش والا پیٹرن. چلیں جی دو کمزور فعل لیتے ہیں, دو کمزور. قال یقول قل, قرآن مجید میں سب سے کثرت سے آنے والا فعل. قال یقول قل, قائل مقول قول. بارک اللہ فیکم. وَإِذْ قَالَ, ہانیہ غازی جی بالکل یہ امر کی جمع ہے. فَقْتُلُوا, اقتل کی جمع اقتلوا. قال یقولو پیٹرن ہے ناصر ینصرو. جی کبیر احمد صاحب آپ کا جواب درست ہے, یہ پیٹرن ہے ناصر ینصرو. جی اگلا پیٹرن سیم پیٹرن ہے, قال یقولو کا ہی پیٹرن ہے. تابا یتوبو, تابا اس نے توبہ کی, یتوبو وہ توبہ کرتا ہے. تابا یتوبو تب. تائب متوب الی توبہ. بارک اللہ فیکم. جی مزید فی کا کوئی بھی فعل ہمارے اس سیشن کے اندر موجود نہیں ہے.
مزید فی کا کوئی بھی فعل ہمارے اس سیشن میں موجود نہیں ہے. چلیں یہاں پر ایک کوئز لیتے ہیں. کوئز لینے کے بعد میں آپ سے سوال کروں گا, جس کو جواب پتا ہوگا وہ لائیو آ کر مجھے جواب دے گا, اور جس کو نہیں پتا ہوگا وہ ہینڈ ریز نہیں کرے گا, اور اس کے بعد ہم گرامر کی طرف چلتے ہیں. بڑا ضروری سوال جس سے یہ پتا چلے گا کہ آپ کا لیول 1 آپ کو یاد ہے یا نہیں. لیول 1 کا سوال ہے, ٹھیک ہے, اور ابھی نہیں, پہلے کوئز کے اندر حصہ لیجئے. ان الفاظ میں سے اسم کون سا ہے؟ ظلم, تاب, قوم, عندہ. ان چاروں میں سے اسم کون سا ہے؟ پول آپ کے سامنے لانچ کیا جانے والا ہے, لانچ کر دیا گیا. پولنگ کے اندر حصہ لیجئے, چیٹ میں جواب مت دیجئے, پولنگ کے اندر حصہ لیجئے. یہ جو 4 الفاظ آپ کے سامنے ذکر ہوئے, ظلم, تاب, قوم, عندہ, ان چاروں میں سے اسم کون سا ہے؟ حسیب مرزا صاحب نہ صرف جواب دے رہے ہیں بلکہ وہ وجہ بھی بتا رہے ہیں کہ کیوں ہم اس کو اسم بنا رہے ہیں. بارک اللہ فیکم. بالکل آپ کا جواب بھی درست ہے اور آپ جو وجہ بتا رہے ہیں وہ بھی درست ہے, لیکن آپ نے ذرا جلدی بتا دی, تھوڑا انتظار کریں ہمارے ساتھ, پہلے پولنگ کے اندر لوگوں کو حصہ تو لینے دیں. ہانیہ غازی جی بالکل آپ کا جواب بھی درست ہے. بارک اللہ فیکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ 99 لوگوں کی طرف سے درست جواب موصول ہوا, اور بلکہ 99 لوگ بھی نہیں ہیں, 99 آئیڈیز ہیں. لوگ تو ماشاءاللہ سینکڑوں کی تعداد میں ہوں گے, کئی لوگ ود فیملی بھی کورس کر رہے ہیں. 88% درست جواب اور 12% جواب غلط ہے, جن کی تعداد 14 بنتی ہے. 14 لوگوں کی طرف سے غلط جواب موصول ہوا, اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سینچری ہوگی, 100 لوگوں کی طرف سے درست جواب موصول ہوا. میں آپ کے ساتھ ریزلٹ شیئر کرتا ہوں, آپ بھی اپنا ریزلٹ دیکھ لیجئے. بارک اللہ فیکم. تو درست جواب کیا ہے؟ قومن. دیکھیں ظلمہ کیسے اسم ہو گیا؟ 8 لوگوں نے کہا ظلمہ. ظلمہ کا مطلب ہے اس نے ظلم کیا. جب کسی کے اندر فعل آ جائے تو وہ اسم کیسے ہو گیا؟ ظلم کیا, ظلمہ. ٹھیک ہے. تابا, اس نے توبہ کی, فعل آ گیا اس نے توبہ کی, تو یہ اسم کیسے ہو گیا؟ دونوں فعل ہیں. عندہ, عندہ تو حرف ہے, ٹھیک ہے, یا ظرف کہہ سکتے ہیں. تو ایک ہی ہمارے پاس اسم بچتا ہے, اور وہ کیا ہے؟ قومن. بولے کیا ہے؟ قومن. جیسا کہ ایک حسیب صاحب اور ہماری سسٹر تھی ہانیہ نام سے, انہوں نے درست جواب بھی دیا کہ تنوین آ گئی. تو آپ لیول 1 میں پڑھ کر آئے تھے, جس اسم پر تنوین آ جاتی ہے, جس اسم پر تنوین آ جاتی ہے وہ اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکم. رزلٹ کو روک کر ہم آگے بڑھتے ہیں. قومن کے آخر میں جی بالکل تنوین ہے, قومن. جی چلیں جی, یہاں سے آج ہم اپنی گرامر کا آغاز کرتے ہیں. گرامر سے پہلے صرف آپ سے ایک سوال ہے. چیٹ میں آپ نے, چلے میں لائیو نہیں لیتا آپ کو کیونکہ ٹائم بھی اتنا نہیں ہے, چیٹ میں آپ لوگوں نے درست جواب دینا ہے. کس کی بجلی چمکی ہے؟ بجلی چمکی ہے تو درست جواب دیں. فتاب علیکم, فتاب علیکم. فتاب علیکم, اس نے تمہاری توبہ قبول کی. اس سے آپ کی کیا بجلی چمکی ہے؟ تاب علیکم. نہیں, تو مہربان ہوا نہیں, یہ درست جواب نہیں ہے. پرفیکٹ آنسر پتہ ہے تو جواب دیجئے. کیا کرنا ہے؟ ماضی استمراری. نہیں 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 نبیلہ, یہ ماضی استمراری کیسے ہو گیا؟ اس نے تمہاری توبہ قبول کی. نہیں, میں ترجمہ تو نہیں پوچھ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ اس تابہ فعل ہے. دیکھیں اس کے بعد بتانا یہ ہے آپ نے بارک اللہ فیکم. امت الرحیم سمامہ ہے جن کی طرف سے درست جواب آیا ہے. امت الرحیم سمامہ ہے. دیکھیں وہ سوال بھی سمجھ گئی, ان کی طرف سے درست جواب بھی آ گیا, اور اس کے بعد ابھی تک کوئی جواب درست نہیں آیا. عائشہ فاطمہ ہے جن کی طرف سے درست جواب آیا ہے. چلیں جی, ہنٹ ہو گیا, اب میں آپ کو جواب ہی دے دیتا ہوں. اب دیکھیں تابہ کے بعد آیا علا. بولے تابہ کے بعد کیا آیا؟ علا. تو مطلب ہے توبہ قبول کی. اگر تابہ کے بعد آئے الا حمزہ کے ساتھ, تابہ الا, تو مطلب ہے توبہ کرنا. تابہ کے بعد الا آیا تو توبہ کرنا. تابہ کے بعد علا آیا تو توبہ قبول کرنا, اور وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اب غور کریں, میں نے یعنی اس سے واضح چیز نہیں آپ کو بتائی, ورنہ اسی آیت سے آپ سیکھ سکتے تھے.
لیکن وہ اتنا واضح ہنٹ تھا، پھر سوال کا فائدہ ہونا تھا. آپ ذرا اوپر والی لائن میں دیکھیں جہاں پر فعل امر آیا ہے فتوبو، تم سب توبہ کرو، الا باریکم، فتوبو الا. اب توبو کے بعد توبہ، توبہ فعل ہے نا توبو، اس کے بعد الا آیا تو مطلب توبہ کرنا، توبہ کرو. تاب علی تو اس نے توبہ قبول کی تمہاری. سمجھا گئی نا جی؟ بارک اللہ فیکم. تو یہ آپ کو یاد ہوگا لیول 1 میں آپ پڑھ چکے ہیں قاعدہ کہ حرف کے بدلنے سے فعل کا معنی بدلتا ہے. اعلی آیا تو توبہ قبول کرنا، الہ ہوتا حمزہ والا تو توبہ کرنا. ٹھیک ہے جی؟ تو چلے ماشاءاللہ آپ کی اس چیز کی دہرائی ہوگی. آج کی گرامر کی طرف چلتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ گرامر کے اندر آج آپ نے پڑھنا ہے تدبرا. بولے کیا پڑھنا ہے؟ تدبرا. تدبرا جی. قرآن مجید میں دیکھ لیجئے کہ 400 الفاظ اس پیٹرن پر ہیں، تدبرا فعل کے پیٹرن پر. کیسے یعنی؟ تذکر، تقبل، تولا، تفکر، تکلم، تضرع، تعجل، تنزل، تفرق، تقلب، تمتع، تکبر، تطوع. یعنی جتنے بھی افعال ہیں وہ سب تدبرا کے پیٹرن پر ہیں. تدبرا تدبرا. چلیں اس فعل کو سیکھتے ہیں. بڑا خوبصورت فعل ہے. کیوں خوبصورت میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. الحمدللہ ہم نے اس سے پہلے 6 سیشنز کے اندر 6 نشستوں میں ہم نے 5 افعال کو سیکھا تھا مزید فی کے. کون کون سے؟ علم، حاسب، اسلم، اختلف، استغفر. دوبارہ علم، حاسب، اسلم، اختلف، استغفر. اللہ کی توفیق سے ہم نے کتنے افعال کو سیکھا تھا؟ 5. آج آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ مزید فی کے ایک اور چیپٹر کو سیکھنے جا رہے ہیں. وہ چیپٹر کیا ہے؟ چیپٹر نمبر 6 ہو جائے گا، 6واں چیپٹر. اور اگلا سیشن مت مس کیجئے گا کیونکہ اس میں آپ مزید فی کے 2 چیپٹر سیکھیں گے. آنے والا جو سیشن ہے انشاءاللہ اس میں آپ مزید فی کے 2 چیپٹر مزید سیکھیں گے. تو 5 سیکھ لیے، یہ 6واں ہو گیا، اور اس کے بعد 2 مزید آئیں گے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 8 چیپٹر مزید فی کے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی؟ پھر آنے والے دنوں کے اندر انشاءاللہ ہم مزید اس کی پریکٹس کرتے جائیں گے. تدبرا. تدبرا کا مطلب کیا ہے؟ اس نے غور و فکر کیا. کیا مطلب ہے اس نے غور و فکر کیا؟ اور آپ اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں تدبر کرنا. آپ کو قرآن میں تدبر کرنا چاہیے، مطلب غور و فکر کرنا چاہیے. آپ کو اس کائنات میں تدبر کرنا چاہیے، مطلب غور و فکر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی؟ تدبرا کے سیغے فعلا کے جیسے ہی ہیں، بس ہر سیغے کے شروع میں تا اور تیسرے حرف پر تشدید، شد کو لے کر چلنا ہے. تدبرا. تو چلیں جی سیغے اوپن کیے بغیر کون ہیں آپ میں سے جو اس کو لے کر چلیں گے ہمارے ساتھ؟ تو سب سے پہلے جن کی طرف سے ہینڈ ریز کیا گیا وہ ہیں شیما ہے، ہماری سسٹر شیما. آپ کی طرف سے ہینڈ ریز کیا گیا، آپ اپنا مائک اوپن کیجئے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن کیسا جا رہا ہے آپ کا لیول 3؟ جی الحمدللہ. ماشاءاللہ آپ لیول 1 لیول 2 میں بھی ہمارے ساتھ موجود تھیں. جی جی بارک اللہ فیکم. تو چلیں ابھی میں اوپن نہیں کرتا تدبرا فعل ماضی، تو کیا آپ ہمیں اس کا فعل ماضی سنائیں گی بغیر دیکھے؟ جی جی بسم اللہ کیجئے. بسم اللہ. تدبرا، تدبرو، تدبرتا، تدبرتو، تدبرتم، تدبرنا، تدبرت. تدبرت. بارک اللہ فیکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ احسنت. بہت شکریہ آپ کا. ماشاءاللہ آپ نے ساتھ کے ساتھ سیگے بغیر رکے بالکل ماشاءاللہ درست سنا دیے. احسن اللہ الیک. جی تو چلیں میرے ساتھ پریکٹس کریں. تدبرا اس نے غور کیا. تدبرو سیم چینجنگز کرنی ہے. تدبرو ان سب نے غور کیا. تدبرتا آپ نے غور کیا. تدبرتو میں نے غور کیا. تدبرتم آپ سب نے غور کیا. تدبرنا ہم سب نے غور کیا. ٹھیک ہے؟ میں نے غور کیا فعل ماضی ہے. میں نے غور کیا کہ بتائیں عربی کیا ہوگی؟ انتہائی آسان سوال ہے، کوئی بندہ اس میں غلطی نہ کرے.
میں نے غور کیا فعل ماضی، تو بتائیں اتدبرو، تدبرا، تدبرتو، تدبرتا، کیا درست آپشن ہے؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں غور کرتا ہوں یا میں غور کروں گا، میں نے غور کیا، فعل ماضی، میں نے غور کیا. ماشاءاللہ 78% لوگوں کی طرف سے درود شعا موصول ہو رہے ہیں. 10 سیکنڈ کے بعد میں پولنگ کو کلوز کرنے جا رہا ہوں. جلدی جلدی پولنگ کے اندر حصہ لیجئے، درود شعا کا انتخاب کیجئے. بارک اللہ فیکم. ماشاءاللہ 112 لوگوں کی طرف سے جواب موصول ہوا، پولنگ کو کلوز کیا گیا. درود شعا کیا ہے؟ تدبرتو. آپشن نمبر 3 از دا کریکٹ آنسر، تدبرتو، میں نے غور کیا. اب 15 لوگ آ کے کہہ رہے ہیں اتدبرو. اتدبرو تو فعل مضارع ہے، میں غور کرتا ہوں. ابھی فعل مضارع ہم نے پڑھا ہی نہیں، یعنی میں نے اتنے واضح اشارے دیے آپ کو. فعل ماضی پڑھ چکے ہیں تو تدبرتو پڑھ چکے ہیں، میں نے غور کیا. ٹھیک ہے، تو آپشن نمبر 3 درست آنسر تھا. چلیں جی آگے چلیں. فعل مضارع کے آ گیا یتدبرو. دیکھیں وہی شروع میں یا لگایا، تدبرہ کے شروع میں یا. یتدبرو وہ غور کرتا ہے. یتدبرون، تتدبرو، اتدبرو، تتدبرون، نتدبرو. یقین جانے کہ آپ تدبرہ یا تدبرو چیپٹر سے جب فعل مضارع یاد کریں گے نا تو آپ کی زبانوں میں روانگی آ جائے گی. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہمارے اساتذہ ہمیں یاد کروایا کرتے تھے تو ہمیں یہ کہا کرتے تھے کہ ان الفاظ کو تسلسل کے ساتھ یاد کر کے آپ کی زبانوں کی گرہ بھی کھلے گی. اور آپ یقین جانے کہ ہم نے اس چیز کا مظاہرہ کیا. دیکھیں یتدبرو، یتدبرون، تتدبرو، تدبرو، تتدبرون، نتدبرو اور تتدبرو. کیا ہیں 3-4 سیکنڈ میں آپ سنا سکتے ہیں سارے الفاظ. کیوں؟ کیونکہ وہ زبانوں پر الفاظ چڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیکم. تو آپ اکیلے میں بیٹھیں اور خوب اس کی پریکٹس کیا کریں. جی دوبارہ یتدبرو، یتدبرون، تتدبرو، اتدبرو، تتدبرون، نتدبرو، تتدبرو. کیونکہ شروع میں 2 تا لگ جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تتدبرو، تو اس وجہ سے شاید آپ کی زبان اٹکے. پہلی دفعہ اٹکے گی، دوسری بار یا 1 دن اٹکے گی، 2 دن اٹکے گی، اس کے بعد آپ کی زبان چل پڑے گی. اور یہ جو زبان چلے گی آپ نے اس کو دین کی دعوت میں اور اپنی بات دوسروں تک پہنچانے میں استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں جی. فعل امر، فعل امر آپ نے کیسے بنایا؟ فعل امر اس کا بنا آپ نے، اگر تو آپ فعل مضارع سے چکے ہم فعل امر بناتے ہیں تو آسان سا طریقہ شروع سے یا کو گرا دیجئے چونکہ وہ فعل مضارع کی ہے. تو کیا رہ گیا؟ تدبرو، اور آخر میں سکون لگا دیجئے تدبر، بس. یا تدبرو فعل مضارع تھا، یا کو گرائیں، تدبرو را پر سکون لگائیں کیونکہ امر پر سکون آتا ہے. تو کیا ہو گیا؟ تدبر، تدبر غور کر. ٹھیک ہے، باقی پہلے جو 5 چیپٹر آپ نے پڑھے تھے ان سب کا فعل مضارع تھا زیر کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ جو ہے اس کا فعل مضارع بس ویسے ہی آخر پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ سکون لگانا ہے. دوبارہ تدبر غور کر، تدبرو، لا تتدبر، لا تتدبرو، تدبر، تدبرو، لا تتدبر، لا تتدبرو. میں یہ کہتا ہوں اس کا اسم فاعل بالکل پرانے رول کے مطابق بنے گا. بتائیے کیا بنے گا؟ کبیر خان صاحب نے پہلے جواب دے دیا. جی بالکل، شروع میں منہ دکھے گا، بعد میں آپ کی بالکل پریکٹس ہو جائے گی انشاءاللہ. درست جواب دیجئے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، کئی اسٹوڈنٹس کی طرف سے درست جواب موصول ہو رہے ہیں الحمدللہ. اسم فاعل بنانا ہے، اسم فاعل. سیم اسی طرح ہم نے پچھلے 5 کے 5 چیپٹر کے شروع میں میم پیش منہ لگایا ہے. جی میم پیش منہ لگایا نا، زیر کے ساتھ کیا تو اسم فاعل، زبر کے ساتھ کیا تو اسم مفعول. تو اس کے شروع میں منہ لگائیں تو کیا ہو جائے گا؟ متدبر. دیکھیں متدبر، 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 متدبر. ٹھیک ہے جی، انتہائی آسان، سیم اسی قاعدے کے مطابق جیسا کہ آپ پہلے پڑھتے آ رہے ہیں. دیکھیں 6 کے 6 چیپٹر کے اسم فاعل مفعول بنانے کا ایک ہی قاعدہ ہے، متدبر، متدبر. مؤنث کے الفاظ ہم ایڈ کر چکے ہیں.
تدبرا تدبرت، یتدبرو تتدبرو، یتدبرو تتدبرو. جی تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے یہ چیپٹر پڑھا. اچھا یہ چیپٹر پتہ ہے کہاں پر استعمال ہوتا ہے؟ آپ نے جو حدیث پڑھی نا، خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سے بہترین وہ ہے جو تعلمہ، تو تعلمہ یہی چیپٹر ہے. دیکھیں تعلمہ یتعلمو، امر کیا آیا؟ تعلم، اسم فاعل متعلم متعلم، ٹھیک ہے. مصدر کی طرف آتے ہیں. ہاں جی، اس کا مصدر ہے تدبر. اس کا مصدر کیا ہے؟ تدبر. تدبر اس کا مصدر آتا ہے. اور مصدر میں نے آپ کو بتایا تھا کوئی رول نہیں ہے، حتیٰ کہ جو آپ لیول 1 میں بھی پڑھتے تھے اس میں بھی مصدر کا کوئی رول نہیں تھا. مصدر آپ کو یاد ہی کرنا پڑے گا. تو آپ یہ یاد رکھ لیجئے، وہ چیپٹر جس کے شروع میں تا کا اضافہ ہے، درمیان میں تشدید کا اضافہ ہے، اس کا مصدر آتا ہے پیش کے ساتھ تدبر. تدبر. اور یاد کرنے میں آسانی اس لیے ہے کہ آپ کی اردو کا لفظ ہے، ٹھیک ہے. آپ کی اردو کا لفظ ہے کہ اسی سے توکل ہے. توکلا، توکلا یتوکل، اللہ پہ توکل کرنا. توکلا یتوکل سے مصدر کیا ہے؟ توکل. تعلم یتعلم سے تعلم، تعلم سیکھنا، ٹھیک ہے جی. بارک اللہ فیکم. مصدر میں آخری حرف پر سکون نہیں رہتا، تدبرن ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ تو ہم پڑھتے ہیں تو عربی زبان میں ایک سٹائل ہے کہ جب آپ نے وقفہ کرنا ہے تو آپ آخری حرف کو سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں. سکون صرف اور صرف اس جو امر ہے اس میں ہوگا. بولے سکون صرف اور صرف امر میں ہوگا بس، باقی سب پر کوئی اعراب نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ کوئی لفظ جب عربی میں اکیلا لکھا ہوتا ہے تو اس پر کوئی اعراب نہیں ہوتا، بس اس کو پیش کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے. تو اس کو ہم تدبرن ہی پڑھیں گے، لیکن سٹائل کے ساتھ تدبر. کہوٹ کا رزلٹ انشاءاللہ مجھے ٹیم کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پرسوں کا جو ہمارا بدھ کا سیشن ہوگا اس میں انشاءاللہ کہوٹ کی اناؤنسمنٹ کی جائے گی. بارک اللہ فیکم. الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ساتھ ہمارے مزید فی کے 6 چیپٹرز ہو چکے ہیں. دیکھیں تدبرہ کے ساتھ آپ کو ہوم ورک میں کون سا چیپٹر دیا جا رہا ہے؟ توکلا. بولے کون سا چیپٹر؟ توکلا. تدبرہ کے ساتھ توکلا، اس نے بھروسہ کیا یا اس نے توکل کیا، ٹھیک ہے. تو آپ اس کی لازمن گردان کیجئے گا، کل اچھی طرح اس کی دہرائی کیجئے گا تاکہ پرسوں جو ہم نے 2 چیپٹرز پڑھنے ہیں وہ بھی اسی طرح آپ کو آسانی کے ساتھ ہو جائیں. بارک اللہ فیکم. تو ابھی میں 5 سے 7 منٹ کا ٹائم ان لوگوں کے لیے مختص کرتا ہوں جن کے کوئی بھی سوال باقی ہیں اور وہ لائیو کال پر آ کر یا کویسچن آنسر میں یا چیٹ میں سوال کرنا چاہیں تو وہ سوال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تولا، تولا کا میننگ ہے پھر جانا، پلٹ جانا. پھر جانا یا پلٹ جانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ہینڈ ریز کیا گیا رفیق اعظم صاحب آپ کی طرف سے. رفیق اعظم میں نے آپ کو ریکویسٹ سینڈ کی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ اللہ کا شکر. آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں رفیق صاحب؟ جی الحمدللہ سر. جی الحمدللہ. جی بتائیے کیا سوال ہے؟ ایک جو یہ ناس کا جو سر لنک آیا وہ تھوڑا سا ڈھونڈنے میں 5 منٹ لگ گیا تھا. ایکچولی وہ بنایا اچھا ہے، کانفرنس کے اندر اسٹوڈنٹ میٹنگ ہے اس کے اندر جا کے وہ لنک ہے، تو تھوڑا سا اور ایزی ہو جائے سر کہ جیسے ڈائریکٹ ہی کھل جائے. پہلے جیسے ہم لوگ زوم پہ کلک اس میں ہمارے کو ہوسٹ احمد حسین بھائی موجود ہیں، وہ آپ جی شیخ اگر اجازت ہے میں اگر رپلائی کر دوں تو اس میں سب سے آسان طریقہ ہے بھائی اس میں کہ آپ کو جو واٹس ایپ کا میں لنک آتا ہے اس لنک کو بس آپ دبا دیں. آپ کو ناس اپلیکیشن میں یا وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو واٹس ایپ کا جو لنک آیا تھا، واٹس ایپ گروپ میں ایک لنک آیا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لنک کو کلک کر کے زوم کی میٹنگ جوائن کریں. تو اس جوائن میٹنگ میں بس آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ کی زوم جو ہے وہ کھل جائے گا. اس میں آپ کا ای میل ایڈریس صرف مانگے گا اور آپ نے ای میل ایڈریس پر ڈالنا ہے. آپ کو ناس اپلیکیشن میں یا ناس کے ویب سائٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں صرف واٹس ایپ کا لنک کلک کریں اور اسی سے ہی زوم جو ہے وہ کھل جائے گا. تو سر وہاں سے پھر اندر جانے پہ کانفرنس میں جانے بول رہا تھا. نہیں آپ کو ناس اپلیکیشن میں جائیں گے تو پھر اس میں شاید ضرورت پڑے، لیکن آپ ناس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ واٹس ایپ گروپ میں جو لنک شیئر کیا گیا ہے اس لنک کو بس کلک کریں، وہ آپ کو ڈائریکٹلی زوم کے اوپر لے جائے گا. آپ کو ناس اپلیکیشن یا ناس ویب سائٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے.
इसका मकसद क्या है सर, कुछ क्या किस वजह से? इसका मकसद 2-3 चीजें हैं. हमारे पास हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लासेस ले रहे हैं मुख्तलिफ लेवल्स में, पूरी दुनिया से, तकरीबन 50-60 मुल्कों से. तो अब हमारे पास कोई फिलहाल ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है कि जिसमें हम लोगों की अटेंडेंस ले सकें, उनके कहूट ले सकें, उनको सर्टिफिकेट दे सकें. तो ये सारा सिस्टम जो है डॉक्टर अब्दुल अजीज के कहने पे ये किया जा रहा है. इसमें हम बहुत बहुत माजरत चाहते हैं कि जिन लोगों को परेशानी हुई, ये पहली दफा हम कर रहे हैं. और इसमें जैसे भी कोई नई चीज शुरू करते हैं, हमने जब ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू की तो हमें शुरू में थोड़ी मुश्किलात आई, लेकिन इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह जो है वो इसको हम दिन ब दिन जो है उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं. और आप सबसे हम यानी माजरत भी करते हैं और आपको आपके अजर की दुआ भी करते हैं कि अल्लाह आपको सब्र का और आपके तहम्मुल का अजर दे. और ये एक सदका जारिया बनाए सबके लिए, हमारे लिए भी और आपके लिए भी, कि जो लोग इसके बाद इस्तेमाल करेंगे उनमें इंशाअल्लाह आपका भी हिस्सा होगा. इसमें सर बाकी लेवल भी ऐड होगा क्या, लेवल 2 या लेवल 1 जो हम लोग कर चुके हैं? जी, ये सबसे पहले हम इसमें ये, क्योंकि हम आप लोग माशाल्लाह एक मरहले से गुजर आए हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 माशाल्लाह, और शायद हमारी क्लासों में सबसे अच्छे स्टूडेंट्स हैं. तो इसलिए हम इस क्लास में सबसे पहले ट्राई कर रहे हैं ताकि जो भी मसले मसाइल हों वो आप लोग हमें अपनी टीम समझ के हमें बताएं, ताकि हम जो है बाकी क्लासों में शुरू करने से पहले जो है इसमें जितने भी मसाइल हैं उनको खत्म कर लें. और इसका एक्सपीरियंस जो है वो स्टूडेंट्स के लिए जहां से मर्जी ज्वाइन करें उनके लिए आसानी हो. इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले इस क्लास में ये इस्तेमाल कर रहे हैं. सर इसमें पासवर्ड रीसेट का कोई ऑप्शन नहीं है? पासवर्ड रीसेट का है, अगर आप माय प्रोफाइल में जाएं तो उसके अंदर पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं अपना. ठीक है सर. ठीक है. और कोई भी सवाल हो इसके बारे में, इंशाल्लाह हम जो बुध की क्लास भी शुरू करेंगे हम 15 मिनट पहले शुरू करेंगे इंशाल्लाह, सऊदी टाइम के मुताबिक 6:45 पे बजाय 7 o'clock के, ताकि जो लोगों को मुश्किल हो रही है वो हम 15 मिनट पहले कोई भी मसला हो तो वो हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं. हम उनके लिए जो है वो 15 मिनट पहले जो है क्लास शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह. दूसरा, सारे 7C और 7D तक लेक्चर्स भी अपलोड कर दिए गए हैं, वीडियोस भी अपलोड कर दी गई हैं, और जो क्विज़ेस हैं वो भी 6D तक कर दिए गए, 7B तक कर दिए गए हैं. 7C इंशाअल्लाह हम कल उसमें अपलोड कर देंगे, और 7D जो है हम बुध वाले दिन जो है वो अपलोड कर देंगे. तो आप जब भी क्विज जितने भी देंगे आप सारों के जो है वो रिजल्ट्स भी आपसे शेयर कर लेंगे. उससे फिर ये हमारे लिए आसानी होगी कि हमें पता होगा कि किस किस ने क्लास अटेंड की है, किस किस के क्विज़ेस में कितने मार्क्स हैं, ताकि उसी हिसाब से हम स्टूडेंट्स की रैंकिंग भी कर सकें इंशाल्लाह. बारकल्लाहु फीकुम. माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया अहमद भाई, माशाल्लाह आपने बहुत ही डिटेल के साथ वाज़े कर दिया. तो अल्लाह आपको ज़े खैर अता करे. और मैं बाकी स्टूडेंट से भी गुजारिश करता हूँ कि अब अगर आपका नए से मुतालिक कोई भी सवाल हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन से भी मज़ीद रहनुमाई ले सकते हैं. बुध वाली क्लास में हम मज़ीद सीखेंगे इंशाअल्लाह. और अभी आपने जो सवाल करने हैं वो कोर्स से मुतालिक ही सवाल करने हैं, ठीक है. और इससे पहले कि मैं अगला माइक ओपन करूँ, सादात सवाती हैं हमारे साथ, मैं ये चाहूँगा कि क्वेश्चन एंड आंसर बॉक्स में कुछ सवालात हैं और इसी तरह चैट में कुछ सवाल हैं. चैट में पूछा गया अल-इजल, अल-इजल का मतलब है बछड़ा, ये इसम है, नाम है. अल-इजल का क्या मतलब है? बछड़ा, यानी जो गाय का बच्चा है, गाय का छोटी गाय, आप उसको क्या कहते हैं अरबी ज़ुबान में? अल-इजल जी. और एक सवाल पूछा गया क्वेश्चन एंड आंसर में कि मतूब इलई, आपने जब ताबा यतूबु की गर्दान पड़ी थी तो ताबा यतूबु तुब, ताइब इसम मफूल में आपने कहा मतूब इलई. क्यों? क्योंकि मतूब का मतलब है तोबा किया गया, यानी जिसकी तरफ हमने तोबा करनी है, अल्लाह की तरफ हमने तोबा करनी है ना. तो मतूब जिससे तोबा की जाए, इलई ही उसकी तरफ. तो वो लफ्ज ऐसा है कि इला के बगैर उसके माना ही पूरे नहीं होते, क्योंकि तोबा किसी की तरफ की जाती है और वो कौन है? वो अल्लाह की ज़ात है. मतूब इलई, हम ताइब हैं, तोबा करने वाले, ताइब. और इसकी जमा ताइबून, आइबून, ताइबून, तोबा करने वाले. ताइब की जमा ताइबून, लेकिन जिसकी तोबा की जाएगी वो क्या है? मतूब इलई. बारकल्लाहु फीकुम. सादात सवाती, मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड की, आप सवाल कीजिए. जी अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. जी मेरी बहन, क्या सवाल है आपका?
جی میں یہ گردان ہی بنا رہی ہوں توکل کی، اور تھوڑا مجھے اس کا کنفیوژن ہو رہی ہے، امر نہیں اور جو فعل ہے مجھے ملتا جلتا لگ رہا ہے، خیال میں غلط بنا رہی ہوں، اس میں ذرا کلیئر کرنا چاہ رہی کر کے مجھے سنائیں، فعل ماضی پڑھیں اس کا. توکلا جی پوری گردان، توکلا نہیں، فعل ماضی کے بعد فعل مضارع. یتوکلو. جی بالکل، یتوکلو. توکل. ہاں جی، تو فعل امر آپ نے زبر کے ساتھ بنایا توکل. جی زبر اور آخر میں سکون، توکل. ہاں جی توکل، اور فاعل ہوگا متوکل. متوکل جی. اینڈ متوکل فتح کے ساتھ. جی بالکل. پھر اس کا جو مصدر ہے وہ بھی توکل ہی آتا ہے، کیونکہ جیسے امر ہے دیکھیں مجھے بتائیں تدبرہ کا مصدر کیا تھا؟ اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں تدبرہ کا مصدر. تدبر. تدبر. تدبر جی یس. آپ کو قرآن میں تدبر کرنا چاہیے جی. تو توکل کا مصدر کیا آ گیا؟ توکل. توکل، اس میں دما کے توکل کرنا چاہیے. تو آج آپ کو یہ بھی پتا چل گیا، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا آپ کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے، توکل نہیں کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، چونکہ ہمارے اردو میں ذرا بگڑا ہوا ہے تو وہ اس میں کنفیوژن ہو. میں نے آپ کو پچھلے سیشن میں بھی کہا تھا کہ ان الفاظ کے ذریعے اپنی اردو بھی درست کیجئے. جی ٹھیک ہے جی. تو جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ آپ کا. اگلا ہینڈ ریز ہوا ہے جی، آسمہ ہے آپ کی طرف سے. آسمہ میں نے آپ کو ریکویسٹ سینڈ کی، آپ ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیجئے. کویسچن آنسر میں غالباً کافی سوالات جمع ہیں، میں وہ بھی دیکھتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا یہ سوال ہے کہ یہ پاسٹ ٹینس پلورل تتبرو ولی فتح ہے نا؟ دوبارہ دہرائیں. پاسٹ ٹینس یہ پلورل کا یہ جی پلورل میں تتبرو. ہاں جی جی جی، زبر کے ساتھ ہی تتبرو. تو امر میں بھی کیا آتا ہے؟ تتبرو چاہ رہا ہے نا، دونوں کا بھی فرق کیا ہے؟ بارک اللہ فیکم، بہت اچھا آپ کا سوال ہے. چلیں دیکھتے ہیں کیا فرق ہے. دیکھیں ابھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ آپ کو دکھائی دے رہا ہے. آپ کا بہت اچھا سوال. اور یہ سوال میں جب اس سبق کو پڑھ رہا تھا تو میں توقع کر رہا تھا کہ کسی کی طرف سے یہ سوال آئے گا، تو ماشاءاللہ آپ ہیں جن کی طرف سے یہ سوال آ گیا. تو اس کا فعل ماضی اور فعل امر بالکل ایک جیسا ہے. ٹھیک ہے، فعل ماضی اور فعل امر جمع کا تدبرا تدبرو اور تدبر تدبرو بالکل ایک جیسے ہے. لیکن آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ آپ کو جملے سے پتہ چلے گا کہ یہاں پر یہ پاسٹ کا میننگ دے رہا ہے یا پھر یہ امر کا میننگ دے رہا ہے. سمجھ آئی؟ اس جملے کے اوپر ہمیں اس پر یہ ڈیپینڈ رہنا چاہیے. آپ کو سباق کنٹینٹ دیکھنا پڑے گا. آپ دیکھیں مثال کے طور پر میں جمعے کا خطبہ دے رہا ہوں، میں یہ کہتا ہوں یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس تدبروا فی کتاب اللہ. تو بتائیے ماضی ہے یا امر ہے؟ یہ ہے امر ہے. امر ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، تدبروا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں تدبر کرو، غور و فکر کرو. ہاں. اور میں کہتا ہوں یا ایھا الناس توکلوا علی اللہ. وہ ماضی ہے، اللہ پر بھروسہ کر. نہیں یا ایھا الناس توکلوا، تم سب اللہ پر توکل کرو. سمجھا گئی نا؟ تو یہ آپ کو جملے سے پتا چلے گا کہ یہ ماضی کا میننگ دے رہا ہے یا یہاں پر یہ امر کا میننگ دے رہا ہے. سمجھ آ گیا آپ کو؟ الحمدللہ. جی بہت شکریہ آپ کا، بارک اللہ. آمین و ایاکم. تو چلیں الحمدللہ آپ کے ہو گئے سوالات. کہہ رہے ہیں جی عجل کا مطلب میں نے بتا دیا، اور کہہ رہے ہیں فتاب الیہ کیوں ہے اسم فاعل، اور یہ بھی میں نے بتا دیا نا. کین لیول 1 and 2 بی ایس ایس ان ایس. تو یہ نثار خطیب ہیں، ان کی طرف سے سوال کیا گیا. احمد حسین بھائی آپ یہ سوال دیکھ لیجئے. یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا جو نیس اپلیکیشن ہے اس میں لیول 1 اور لیول 2 بھی ہوگا؟ جی زین بھائی ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ لیول 3 کے جتنے بھی مسئلے وہ حل ہو جاتے ہیں اپلیکیشن میں اور اس میں، تو انشاءاللہ لیول 1 اور لیول 2 بھی اس کے اندر آ جائے گا انشاءاللہ. چلیں انشاءاللہ الحمدللہ. تو چلیں بارک اللہ فیکم انہی الفاظ کے ساتھ اور ہم آج کے سیشن کا اختتام کرتے ہیں. اور انشاءاللہ پرسوں ہم دوبارہ آئیں گے اور اگلی آیات بھی پڑھیں گے اور انشاءاللہ اگلے چیپٹرز بھی پڑھیں گے. بارک اللہ فیکم. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں
قرآن کے پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔